کے حکم کے غلام ہیں، یہاں تک کہ فرشتے بھی اللہ کے حکم کے غلام ہیں۔ اتنے طاقتور فرشتے اللہ نے بنائے ہیں، اتنے طاقتور فرشتے اللہ نے بنائے ہیں، اتنے بڑے بڑے فرشتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بعض فرشتے اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ جن کا سر 7 آسمانوں کے اوپر ہے اور ان کے قدم تحت الثری میں زمین کے اندر ہیں۔ اتنا بڑا تو ان کا جسم ہے، وہ تو اللہ نے چھپا لیا ہے غیب کے پردوں میں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے نبی کی بات ہے، حق ہے، سچی ہے۔ ایک فرشتہ اللہ نے ایسا بنایا ہے جو اتنا بڑا ہے کہ اگر 7 سمندر کا پانی جمع کر کے اس کے سر پہ ڈالا جائے تو ایک قطرہ پانی کا اس کے سر سے نیچے نہیں گرے گا۔ خود جبریل امین جو اکثر نبیوں کے پاس وحی لے کر آیا کرتے تھے، ایسے طاقتور فرشتے ہیں کہ 600 پر ہیں جبریل امین کے۔ ایک پر میں اتنی طاقت ہے کہ جب قوم سمود کی بستیوں کو اللہ نے ہلاک کرنے کا حکم دیا تو جبریل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کے ایک کونے سے، پورے ایک پر سے نہیں، 600 بازو ہیں، ان میں سے ایک بازو کے ایک کنارے سے اس پوری بستی کو یوں زمین سے اٹھایا اور زمین سے اٹھا کر آسمانوں تک لے گئے، یہاں تک کہ پہلے آسمان کے فرشتوں نے اس قوم کی، اس بستی کے لوگوں کی چیخنے کی آوازیں سنی، ان کو وہاں تک لے گئے اور وہاں سے پلٹ کر زمین پر مار دیا اور پوری قوم کو ختم کر دیا۔ جس فرشتے کے 600 پر میں سے ایک پر کے ایک کنارے میں اتنی طاقت ہو، اس کے ایک پر میں کتنی طاقت ہوگی، اس کے 600 پر میں کتنی طاقت ہوگی اور اس کے جسم میں کتنی طاقت ہوگی۔ لیکن یہ فرشتہ امین بھی، جبریل امین بھی اللہ کے حکم سے بال کے برابر بھی خلاف نہیں جا سکتا، بال برابر بھی اللہ نے جو کہہ دیا وہی کرے گا۔ اللہ اکبر، اختیار ہی نہیں دیا اللہ نے ان کو۔ کتنے فرشتے ایسے ہیں، روایت میں آتا ہے اطت السماء وحق لها ان تطط، آسمان چرمراتا ہے جیسے کسی چارپائی پر 5-6 آدمی بیٹھ جائیں اور اس چارپائی پہ وزن کی وجہ سے آواز آنے لگے اور وہ چرمرانے لگے، فرمایا اس طرح آسمان چرمراتا ہے فرشتوں کے بوجھ سے۔ کیوں؟ کیوں؟ چرمراتا ہے فرشتوں کے بوجھ سے، کیوں؟ کیونکہ ایک بالش بھر بھی آسمان پر کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے سجدے میں نہ پڑا ہوا ہو۔ کوئی فرشتہ اللہ نے اس کو رکوع کے لیے پیدا کیا ہے، جب سے پیدا ہوا ہے تب سے لے کر قیامت تک وہ رکوع میں ہی رہے گا۔ جس کو اللہ نے سجدے کے لیے پیدا کیا ہے وہ قیامت تک سجدے میں ہی رہے گا۔ فرشتوں کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، کوئی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا۔ یہ تو انسان ہے کہ اللہ نے اس انسان کو اختیار دیا ہے، حالانکہ سب سے کمزور مخلوق انسان ہے۔ ایک وقت سر میں درد ہو جائے تو یہ برداشت نہ کر سکے، ایک وقت کی بخار آ جائے تو طاقتور سے طاقتور انسان بستر سے اٹھ نہ سکے، اتنا کمزور ہے۔ پیشاب اسے آتی ہے، پاخانہ اسے آتا ہے، بخار اسے ہوتی ہے، سر درد اسے ہوتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے۔ اتنا کمزور ہونے کے باوجود یہ فرشتہ، یہ انسان اللہ کی حکم کے خلاف کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، حالانکہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی ایک نافرمانی کرے، کوئی ایک نماز چھوڑے، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ آسمان سے بجلی گرا کر
اللہ اسے اسی وقت جلا دے. بتاؤ اس پر اللہ قادر ہے نہیں ہے؟ کوئی ایک اللہ کے نبی کی سنت کا مذاق اڑائے, اللہ زلزلہ برپا کر کے اس کے گھر کو اللہ زمین دوز کر دے, اللہ اس بات پر قادر ہے نہیں ہے؟ لیکن اللہ ایسا نہیں کرتے, اللہ ایسا نہیں کرتے, کیونکہ دنیا میں اللہ نے مہلت کا نظام چلایا ہے. دنیا میں اللہ کا نظام تدریجی ہے, دھیرے دھیرے کامیابی لاتے ہیں, دھیرے دھیرے ناکام کرتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً دوڑنے نہیں لگتا ہے, دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے. درخت اگتا ہے فوراً بڑا تناور درخت نہیں بن جاتا, بلکہ چھوٹا پودا ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ بڑھتا ہے اور وہ بڑا درخت بنتا ہے. دنیا کا نظام اللہ نے تدریجی طور سے چلایا ہے. ایسے ہی اللہ نے اس انسان کو مہلت دی ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے, یا تو اللہ کا فرما بردار بن کر زندگی گزار, یہ راستہ بھی تیرے لیے کھلا ہوا ہے, یا تو اللہ کا نافرمان بن کر زندگی گزار, یہ راستہ بھی اللہ نے تیرے لیے کھلا رکھا ہے. چھوٹ دی ہے اللہ نے قرآن کی آیتوں میں ان واقعات کو بیان کر دیا. حالانکہ آپ دیکھو قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے, کوئی سٹوری بک نہیں ہے قرآن, لیکن اس کے باوجود اللہ نے قرآن میں پہلی قوموں کے واقعات بیان کیے. قرآن میں پہلی قوموں کے واقعات بیان کیے, اللہ نے پہلی قوموں کے قصے بیان کیے. کیوں؟ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے, تو یہ پچھلی قوموں کے واقعات کیوں بیان کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. یہ جو پہلو کے واقعات ہم تم کو بتا رہے ہیں, ان واقعات میں عقل والوں کے لیے رہبری ہے, سبق ہے, عبرت ہے. وہ سبق لیں ان سے کہ دیکھو پہلے اللہ نے کیسا نظام چلایا ہے, فرما برداروں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا, نافرمانوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. اللہ نے قرآن کی آیتوں میں ان قصوں کو قیامت تک کے لیے عبرت کا سامان بنا کر امت کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ نیکی کے راستے پر چلنے والے کون ہیں. اللہ کے شکر گزار بن کر, اللہ کی بات مان کر زندگی گزارنے والے کون ہیں, کہ یہ نبیوں کا راستہ ہے, یہ انبیاء کا راستہ ہے, یہ صدیقین کا راستہ ہے, یہ شہداء کا راستہ ہے, یہ صالحین کا راستہ ہے, یہ اللہ کے ولیوں کا راستہ ہے, یہ صحابہ کا راستہ ہے. کیا کہ وہ دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, اللہ کے حکم کے مطابق جیتے ہیں. یہ راستہ اس پوری جماعت کا ہے. ان کا انجام کیا ہوا اللہ نے بتا دیا. اللہ ان سے دنیا میں بھی راضی ہو گئے, یہ اللہ سے راضی ہو گئے, اللہ ان سے راضی ہو گئے, اور اللہ نے دنیا میں انہیں ذلت کے گڑھوں سے نکال کر عزت کی بلندیوں پر پہنچایا. دنیا میں بھی اللہ نے ان پر انعامات کی بارش کی, اور آخرت میں اللہ انہیں بڑی کامیابی یعنی جنت الفردوس عطا فرمائے. یہ اللہ نے بتا دیا. اور یہ راستہ, یہ نافرمانی والا راستہ, یہ من مرضی والا راستہ, یہ راستہ کس کا ہے؟ یہ راستہ شیطان کا ہے. یہ راستہ سب سے پہلے اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا شیطان ابلیس ہے. سب سے پہلا اللہ نے حکم دیا, اللہ نے حکم دیا یہ آدم کے پتلے کو سجدہ کرو, یہ آدم کے پتلے کو سجدہ کرو. اللہ نے حکم دیا سارے فرشتوں کو, جتنے فرشتے تھے وہ سب کے سب اسی وقت اللہ کے حکم کے سامنے سپرد ہو گئے اور اللہ کے حکم پر وہ سجدے میں گر گئے. اچھا بتاؤ, کیا ان فرشتوں کو نہیں سمجھ میں آیا ہوگا اس وقت, ارے یہ کیا بات ہے, ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہم تو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے, اس کو کیا سجدہ کرنا. بتاؤ اگر شیطان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی تو کیا فرشتوں کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی؟ فرشتوں کو بھی سمجھ میں آیا تھا, لیکن فرشتوں کا مزاج
اور انہوں نے عبادت کے ذریعے اللہ یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ تمہارے اندر اتنے سال تک اللہ کی بندگی کرنے کے بعد اللہ کی بات ماننے کا جذبہ کتنا پیدا ہوا. اللہ یہ دیکھنا چاہتے تھے. اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو. سارے فرشتے بڑے چھوٹے جو کوئی تھے وہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے. سمجھ میں آوے تو بھی, نہیں سمجھ میں آوے تو بھی کرنا وہ ہے جو اللہ کہہ رہے ہیں. ابلیس شیطان لعین, اس کو بھی کہا کہ سجدہ کرو آدم کو. اب اس کی وہ اپنی اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی من مرضی پر چلا. اس نے کہا اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھو یہ تو مٹی سے بنا ہے, میں آگ سے بنا ہوں. آپ مجھے اپنے آپ کو سجدہ کرنے کا حکم دو گے, میں آپ کے سامنے پوری زندگی سجدے میں سر پٹکتا رہوں گا, لیکن یہ تو مجھ سے چھوٹا ہے, میں اس سے بڑا ہوں. میں آگ سے بنا ہوں. آگ کی خاصیت ہے وہ اوپر جاتی ہے, نیچے آگ لگاؤ وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے. مٹی کی خاصیت ہے وہ نیچے گرتی ہے, اوپر بھی پھینکو تو نیچے آ کر گرتی ہے. یہ مٹی سے بنا ہوا, یہ مجھ سے کمتر ہے, یہ حقیر ہے, میں اس سے بڑا ہوں, میں اس سے زیادہ اعلیٰ اور اشرف ہوں. میں بڑا ہونے کے بعد میں اس چھوٹے کے سامنے کیسے جھک سکتا ہوں؟ حالانکہ اسے اللہ کے حکم کو پورا کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنے دل کی بات پر چلا, اپنی من کی خواہش پر چلا. اللہ نے اتنے سال تک عبادت کرتا رہا, فرشتوں میں رہا. اللہ نے اس کی اس نافرمانی پر نقد سزا یہ دی کہ اللہ نے اپنے مہمان خانے جنت سے اسے راندہ دربار کر دیا. نکل جا, فخرج منہا فإنک رجیم وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اللہ نے کہا نکل جا میری جنت سے, نکل جا میرے مہمان خانے سے, آج سے تو ملعون ہے, قیامت تک تجھ پر اللہ کی لعنت برستی رہے گی. یہ راستہ شیطان کا ہے. یہ راستہ کس کا ہے؟ ارے بھائی یہ کھانے کا اعلان کرنے والے مائک بند کریں, مائک بند کریں. یہ راستہ کس کا ہے؟ یہ شیطان کا راستہ ہے. یہ شیطان کا راستہ ہے. وہ اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی پر چلا. شیطان کے چیلوں کا راستہ ہے, اللہ کے دشمنوں کا راستہ ہے, نبی کے دشمنوں کا راستہ ہے. اللہ نے دونوں راستے بتا دیے اور پھر اللہ نے انسان کو چھوٹ دے دی کہ اب تم طے کرو, تم طے کرو کہ تم کو کس راستے پر چلنا ہے. تم طے کرو. تم اللہ کی فرمانبرداری والے راستے پر چلنا چاہتے ہو, تمہارے لیے راستے کھلے. تم اللہ کی نافرمانی والے راستے پر چلنا چاہتے ہو, تمہارے لیے راستے کھلے. تم کس راستے پر چلنا چاہتے ہو خود طے کرو. بس یہی انسان کا امتحان ہے. ایمان والے کا امتحان بس اسی میں ہے. اللہ کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کا نظام بنایا تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. یعنی امتحان کے لیے اس انسان کو پیدا کیا ہے کہ ان دونوں راستوں میں سے تم کون سا راستہ چنتے ہو. اختیار ہے. کتنے دن تک چھوٹ ہے؟ کتنے دن تک چھوٹ ہے؟ کہ صرف زندگی تک, موت تک تمہیں چھوٹ ہے. تم مرے, تمہارا اختیار ختم. اب جیسی زندگی تم نے گزاری ہے اس زندگی کے مطابق تمہارے ساتھ اللہ فیصلہ کریں گے. اگر تم نے اللہ کی فرمانبرداری والا راستہ چنا تھا, اللہ کو راضی کرنے والا راستہ چنا تھا, تو اللہ تمہیں اس حساب سے تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اللہ کہتے ہیں کہ جو نبیوں کے راستے پر چل کر آئے گا, جو اللہ کی فرمانبرداری والے راستے پر چل کر آئے گا, دنیا میں شیطان کے راستے کو ٹھکرایا, اپنی من کی چاہتوں کو قربان کیا,
اللہ کے حکموں کو، نبی کے طریقوں کو اپنایا تو اللہ اس کو نامہ اعمال قیامت کے دن اس کے داہنے ہاتھ میں عطا فرمائے. داہنے ہاتھ میں، یہ داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملنا یہ گویا کہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہوگا. یہ خوشی کے مارے چلائے گا اور کہے گا، دوڑے گا اور لوگوں کو دکھائے گا، ہاں اقرؤوا کتابیہ، یہ میرا نامہ اعمال ہے، یہ میرا امتحان کا نتیجہ ہے.